انٹیریئر منسٹر کی تو میں بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ انہوں نے بھی بلوچستان کا جیسے مسئلہ حل کیا ہے وہ طلال بگٹی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بلوچستان کی بات ہوتی ہے. بلوچستان میں نے اس سے ڈائریکٹ بھی پوچھا ہے، میں پریس کانفرنس کی میں اس سے بھی مل کے آیا ہوں، میں نے ڈائریکٹلی اس سے پوچھا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے. طلال بگٹی صاحب کی بات نہ کریں، اس وقت بگٹی کا سردار جو ہے نا اپنے بگٹی کا ہاؤس پہ پہنچا ہوا ہے، ڈیرہ بگٹی پہ پہنچا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی بنوایا ہوا ہے. کسی حوالے سے پہنچا ہے، مطلب اس وقت اس کا امن ہے. سردار تو وہ ہو گیا، طلال بگٹی صاحب کو فل پروٹوکول کے ساتھ یہ تو یہ ہے کہ طلال بگٹی اور ان کو بڑھا کے بات کی جائے گی. میں آپ کے پاس ہی آؤں گا، کاپی کو موقع دوں گا کیونکہ بریک امپورٹنٹ ہوتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر آ کے مشاہد اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر چلتے ہیں ثناء اللہ صاحب کی طرف کہ سردار اور نوابوں نے وہاں کتنی خدمت کی ہے بلوچستان کے مظلوم عوام کی. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں ثناء اللہ صاحب کے سرداری آپ نے کچھ بات کرنی ہے؟ بالکل آپ کریں، ضرور کریں. میں دیکھیں گزارش، دیکھیں ہم اس پیٹی میٹرز میں پڑ گئے ہیں. جو انتہائی سیریس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ شاید عام لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے. ہماری ایک من حیث القوم یہ عادت بن گئی ہے کہ جب تک پانی سر کے اوپر سے نہ گزرے ہمیں ہوش نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے اس پہ تو علیحدہ جب پروگرام کر لیں ہم کرتے رہیں گے. اصل سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو حق حکمرانی ہے جینون بیسس پہ وہ جب تک بحال نہیں ہوگا، آپ وہاں پہ سی بی ایمز کی بھی ضرورت ہے. اب حق حکمرانی سے پہلے یہ جو قتل وطل ہوئے نا لوگ، اس کے بعد وہاں کا جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے. سی بی ایمز کرنے کی ضرورت ہے. جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو اصل نمائندے ہیں ان کا ابھی بھی وہاں پہ حکومت سیاسی ہے ہی نہیں میرے نزدیک، جو میں تماشا دیکھ کے آیا ہوں. جب تک آپ غیر نمائندہ اور نادیدہ قوتوں سے ایک پورے صوبے کو چلائیں گے تو ایک اپوزیشن سارے منسٹر یہی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں نا، میں نے جو آپ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، 18 آدمی قاف لیگ کے ساری زندگی نہیں جیت سکتے، ایک بھی نہیں جیت سکتے. یہ بات کی بات ہے، لیکن منسٹری تو ان کو دینی چاہیے تھی. یہ کن لوگوں نے دلوائی ہے؟ ان کو دینی چاہیے. یہ دلوائی کن لوگوں نے؟ اصل سوال یہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے اسمبلی اس طریقے سے اس کو. اچھا ایک اور سوال کرتا ہوا چلوں، بہت امپورٹنٹ ان کی طرف آؤں گا، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. بین الاقوامی کہتے ہیں کہ بڑا انٹرسٹ ہے مختلف ممالک کا، بین الاقوامی بالکل آپ گئے ہیں وہاں پہ، کون کون سے ملک ہیں جو اس وقت بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں؟ میں بتاؤں گا. بالکل بین الاقوامی قوتوں کا اس لیے عمل دخل ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے کہ وہاں پہ دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ مطلب کہ ریکارڈک میں وہ گولڈ بھی ہے، تانبا بھی ہے، چاقی میں بھی ہے، پھر کوسٹل ایریا میں کراچی تک تیل جو ہے نکل ہے. 29 معدنیات ہے میرے پاس. آپ دیکھیں نا آج برام داغ بیٹھ کے افغانستان میں امریکہ کی چھتری کے نیچے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انڈیا اور امریکہ سے مدد کی اپیل کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ قوت انوالو میں، ورنہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کرزئی کے پاس کوئی نہیں بیٹھ سکتا. لیکن ہم نے مجبور کیا ان سارے لوگوں کو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے، خالی معافیاں شافیاں مانگنے سے وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. مسائل حل کرنے کے لیے اچھا امریکہ اور افغانستان کے علاوہ اور کون سی قوت ہے آپ کی نالج میں؟ انڈیا ہے وہاں بالکل ہے. اور آپ جو انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں وہ اپنا کام وہ ابھی ہے. میں اس پہ بات کروں اسلحہ آ رہا ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ آ رہا ہے. افغانستان بارڈر سے آ رہے ہیں نا. کیسے آ رہے ہیں؟ وہ افغانستان بارڈر سے یہ کہانی سمجھائی جا رہی ہے کہ بچوں کو 10-10 ہزار ڈالر ملیں گے آزادی کے بعد. وہاں ترانے بند ہو گئے اسکولوں میں اور ہم چین کی بنسری بجا رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے. کل کو خدا نہ خاصہ حالات ضرورت سے زیادہ خراب ہو گئے، پھر آپ کہیں گے جی ریٹ متاثر ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گورنر نے بھی یہ کہا ہے کہ مرکزی حکومت توجہ دے ورنہ بات آگے چلی جائے گی. میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں کے سردار ذمہ دار نہیں ہیں، جبکہ کئی سردار نواب اس بلوچستان کے گورنر بھی بنے، وزیر اعلیٰ بھی بنے، لیکن انہوں نے مسائل حل نہیں کیے. بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ ایک چیز، کیوں آپ گورنری لیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہیں وہ وزارت لیتے ہیں؟ دوسرا سوال جو میرا یہ ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، کہ وہ سردار اور نواب جو بلوچستان
پسماندہ بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں لیکن وہ رہتے کراچی میں ہیں، کراچی کے سب سے اہم ڈیفنس کے کارساز میں ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں ان کے بنگلے ہیں، رہتے یہاں ہیں، سیاست بلوچستان کے پسماندہ دانش صاحب لسٹ آپ کے سامنے پڑی ہے لیکن تاریخ سارے مجھے یاد ہیں، اگر کہے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں. ایک دن بھی رہے ہوں سر، میرا سوال میری بات سن، نہیں ایسا نہیں ہے جی ایک دن رہے اور آپ کی بات ہے کہ جی بس ہمارا حق بن گیا، آپ سارے الزامات ہمارے اوپر ڈال دیں. جنرل رحیم الدین کا صرف دور اس میں اب مجھے صرف تاریخ اس کی ایک دیکھ لیں، ایک گورنر کی جو ضیاء الحق کے دور میں رہا ہے. میں دوسرے گورنرز میں نہیں جانتا. بلوچستان 1948 کے بعد پہلا چیف کمشنر آپ نے باہر سے بھیجا. 23 گورنرز کی لسٹ آپ کے سامنے پڑی ہے. 23 میں سے 13 گورنرز آپ نے پنجاب سے، آپ نے فرنٹیئر سے، آپ نے فوج سے ریٹائرڈ لوگ بھیجے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے. آپ نے کبھی ہمیں انسان سمجھا ہی نہیں ہے اور ان کو آپ نے اتنے اختیارات دیے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کے بعد جن بھی بلوچ ہوں گا، میں کسی بندے کو جانتا نہ ہوں، نہ میرے کوئی تعلق داری ہے، صرف میں ایک پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں ان میں سے میرا کوئی کسی کا تعلق بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے جن لوگوں کو جو بلوچ تھے ان کا کسی کا 8 مہینے، کسی کا 7 مہینے، کسی کا 3 مہینے، کسی کا 9 مہینے. ایک منٹ. دوسری رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے نواب سردار اگر غریب ہیں تو فلانا ہے، وہ ڈیفنس کے 1.5 کروڑ کے بنگلے میں کوٹھی میں. نہیں وہ غریب نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، آپ سوال سمجھیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ سیاست تو بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں کرتے ہیں لیکن رہتے کراچی کے سب سے. دیکھیں میں نہ سرداروں کا ترجمان ہوں نہ میں نوابوں کا ترجمان ہوں، لیکن دانش صاحب آپ جیسے محترم دوستوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیں، نیب کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، مشرف صاحب نے جس کے آپ بڑے مداح ہیں، ان کی رپورٹ. میں نے مداح نہیں ہے، میں نے وہ چیزیں دکھائی جو بکس میں کہہ رہے ہیں. مطلب کچھ پڑھے لکھے لوگ، آپ سے مراد ہماری ہوتی ہے کہ پاکستان کا انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا، آپ کے کالم نگار، وہ کہتے ہیں نومبر 1999 کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی رپورٹ ہے، پاکستان میں 450 ارب روپے کی جو بھی غبن ہوئی ہیں، جس میں پاکستان کے سرمایہ دار، پاکستان کے صنعتکار، پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی جنرل، پاکستان کے وڈیرے، پاکستان کے پیر، ان کے 80% 450 ارب روپے کی